وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام۔ 7 جون بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب 18ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ پھر صدوقی جو قیامت کے منکر ہیں اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے اور بیوی بے اولاد چھوڑ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، تب دوسرے نے اسے لیا اور مر گیا، اور اس نے بھی اولاد نہ چھوڑی، اور اسی طرح تیسرے نے، بلکہ 7 ہی بے اولاد مر گئے، اور سب کے پیچھے وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں جب وہ جی اٹھیں گے، وہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نوشتوں اور خدا کی قدرت کو نہ جانتے ہوئے غلطی پر نہیں؟ کیونکہ جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو لوگ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور کیا تم نے مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے مخاطب ہو کر کس طرح کلام کیا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ پس تم بڑی غلطی پر ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے ایرک سلویسٹر بدھ 7 جون 2023 کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت توبیہ کی کتاب کے 3 باب سے لی گئی ہے۔ توبیہ کی کتاب میں خدا کے پر راز منصوبوں پر مکمل ایمان، شفا اور شکر گزاری جیسے موضوعات شامل ہیں۔ توبت اور سارہ کی پر اثر دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ 2 ایسے انسان جو مختلف دکھوں سے دوچار ہیں اور خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا توبت کی ہے، جو پردیس میں بے بسی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ خدا کو عادل کہتے ہوئے اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ خدا کی عدالت سچائی اور راہیں رحمت ہیں۔ وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہم خطا کار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرے احکام کی تابعداری نہیں کی، اور اسی وجہ سے ہم جلا وطنی میں گئے۔ اسی طرح مادیوں کے ایک شہر میں رویل کی بیٹی 3 دن اور 3 رات
کھانے پینے سے گریز کرتی اور ماتم کی حالت میں خدا سے دعا کرتی ہے۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھی کیونکہ ایک شیطان اشمودائی نامی اس کے 7 شوہر مار چکی تھی۔ اسے لونڈیاں تانے دیتی تھیں کہ تو کبھی اولاد کا منہ نہ دیکھے گی، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتی تھیں کیا تو ہمیں بھی مار ڈالنا چاہتی ہے؟ دونوں کی دعاؤں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ توبت خدا کو مبارک کہتا ہے۔ وہی انسان کو دکھ، پریشانی اور مصیبت سے نکالتا ہے۔ وہ رحیم ہے، انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دونوں ہی اپنے حالات سے مایوس ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا مکمل ایمان خدا پر تھا، اس لیے خدا نے دونوں کی دعاؤں کو سنا اور ان کے دکھوں سے رہائی دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ 24ویں اور 25ویں آیات میں درج ہے، اس وقت حق تعالیٰ کی حشمت کے حضور میں ان دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، تو خدا نے اپنے مقدس فرشتے رفائیل کو بھیجا کہ ان دونوں کو شفا دے، جن کی دعائیں ایک ہی وقت میں خداوند کے حضور پہنچیں۔ توبت اور سارہ دونوں کی دعا خدا نے قبول کی اور اپنے مقرب فرشتے رفائیل کو شفا کے لیے بھیجا۔ جب ہم خدا کے حضور سچے دل اور مضبوط ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو خدا ضرور سنتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس مرقس کے مطابق انجیل کے 12ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں صدوقی شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس ایک سوال لے کر آتے ہیں۔ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اور آخر میں 7ویں نے اس عورت سے شادی کی تو وہ بھی بے اولاد مر گیا۔ یوں 7 بھائی بے اولاد مر گئے، آخر وہ عورت بھی مر گئی۔ قیامت میں جب وہ جی اٹھیں گے، ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ جب مردوں میں سے لوگ جی اٹھیں گے تو وہ نہ بیاہ کریں گے نہ بیاہے جائیں گے، بلکہ آسمان میں فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ صدوقی خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں ایک گروہ تھا۔ وہ مردوں کی قیامت اور موت کے بعد سزا اور جزا کے منکر تھے، جبکہ خداوند یسوع مسیح ان تعلیمات کو قائم کرنے میں لگا ہوا تھا، تو وہ ان تعلیمات کے مخالف تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو پھنسانے کی خاطر شریعت کا حوالہ دیا۔ اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ قیامت کے منکر ہوتے ہوئے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے سوال کا جواب انتہائی حکمت سے دیا۔ یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم غلطی پر ہو، اور ان کو گمراہ قرار دیا۔ عزیز مومنین، غلطی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کلام مقدس کا درست علم ہو، کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یسوع مسیح ان پر یہ بات آشکارا کرتا ہے
کہ آئندہ زندگی موجودہ زندگی سے یکسر مختلف ہوگی۔ وہاں لوگ خدا کے نور میں رہیں گے۔ رسولوں کے عقیدہ میں ہم ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیز مومنین، ہمیں چاہیے کہ اپنی ایمانی سچائیوں کو جانیں، ان کو مانیں، ان کا پرچار کریں اور ان کا تحفظ بھی کریں۔ آئیں آج ایسے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ خدا اپنا دستِ قادر بڑھائے اور انہیں شفا دے، اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے دعا کے لیے وقت نکالیں اور خدا سے برکات، فضائل اور شفا حاصل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔